بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله. آج 19واں درس ہے. گزشتہ دروس میں ہم تمام قاعدے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اب ریویو ہے سمجھو. صفات حروف بھی مکمل ہو گئے نا. مخارج حروف ہو گئے, صفات حروف ہو گئے, اور تمام قاعدے ہو گئے تنوینی نون ساکن کے, میم ساکن کے. اب جو ہے پورا مجموعی طور پہ ہم جائزہ لیں گے. تجوید سے کیوں پڑھنا چاہیے قرآن مجید؟ اس لیے کہ تجوید سے قرآن مجید کا پڑھنا ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے, اور کم از کم اتنا قرآن پڑھنا ہر ایک کے لیے فرض ہے کہ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. اور یہ فن سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے. یہ کوئی نئی اختراع نہیں ہے, کوئی نئی ایجاد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تجوید کے ساتھ لے کے آئے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو, صحابہ کرام نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو. اس کے بعد سے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا. تو تجوید کی غرض و غایت ہم جان چکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, جس طرح سے اترا ہے اسی طرح سے قیامت تک پڑھا جائے گا. دنیا بھر کے اندر ہزاروں زبانیں ہیں. فرینچ زبان جاننے والا اردو نہیں سمجھ سکتا, اردو زبان جاننے والا افریقی نہیں سمجھ سکتا, افریقی زبان جاننے والا جاپانی نہیں سمجھ سکتا, الا یہ کہ وہ کچھ مشقت کر کے سیکھ لے, اور ہر آدمی کے بس کی بات ہے نہیں. لیکن پوری دنیا میں مسلمان بستے ہیں, چاہے وہ افریقی ہو, چاہے امریکی ہو, چاہے جاپانی ہو, چاہے فلپائنی ہو. زبان سب کی مختلف ہے, لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سارے کے سارے سورہ حمد پڑھتے ہیں, سارے کے سارے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھتے ہیں, یہ جو بھی صورتیں ہیں, یعنی قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ ساری دنیا میں الحمدللہ کسی بھی رنگ و نسل کے آدمی ہوں, کسی بھی زبان جاننے والے ہوں, بچے ہوں یا بڑے ہوں, مرد ہوں یا عورت ہوں, ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ اس کی حفاظت الفاظ کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے, اس کی حفاظت انداز کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے, اس کی حفاظت تحریر کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے. تو یہ جو حفاظت ہو رہی ہے, اس حفاظت کی ایک کڑی فن تجوید و قرأت بھی ہے. یعنی اس فن سے قرآن کریم کو ایسا پڑھنا آ جاتا ہے, اس فن کو سیکھنے سے, فن تجوید کو سیکھنے سے, جس طرح قرآن نازل ہوا. تو ہم اس کے بعد درس اول سے ہم شروع کر رہے تھے. جو الفاظ, جو حروف ہیں جس سے الفاظ بنتے ہیں, حروف تہجی یا حروف ہجا جو 29 ہیں, ان 29 حروف سے آگے بڑھتے ہوئے ہم حروف مدہ بھی پڑھ لیے, حروف لین بھی پڑھ لیے. تمام قاعدے جو ضروریاں ہیں وہ ہم پڑھ چکے. اب آج کے درس میں اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ کہاں تک ہم کو یاد ہے یا آپ کو یاد ہے. پہلے مجھے یہ بتائیے, حروف ہجا یا تہجی کتنے ہیں؟ الفابیٹس, قرآن کے الفابیٹس کتنے ہیں؟ پھر میں حروف ہجا یا حروف تہجی بولے تو سمجھ میں نہیں آیا, الفابیٹس بولے تو سمجھ میں آ رہا. دراصل
عربی کے جو حروف ہیں 29 ان کو ہجا کہتے ہیں. عربی میں ہجا کہتے ہیں, اردو میں ان کو تہجی کہا جاتا ہے. حروف ہجایا, حروف تہجی, تہجی بھی کہتے ہیں. عام بول چال میں حروف ہجایا حروف تہجی 29 ہیں. یہ کیا ہے؟ الف سے لے کے یا تک. الف با تا ثا جیم ہا خا, یہ جتنے حروف ہیں جن پر, ان حروف پر قرآن مشتمل ہے. ان کے علاوہ دنیا کی زبان کا کوئی بھی حرف اس میں داخل نہیں ہے. نہ فارسی کا ہے, نہ تیلنگی کا ہے, نہ فرانسیسی زبان کا ہے, نہ اردو کا ہے. کوئی بھی حرف اس میں داخل نہیں ہے, گرچہ کہ اردو کے الفاظ بنے ہیں عربی حروف سے. عربی کے بھی اس میں حروف داخل ہیں, لیکن اردو کا کوئی بھی لفظ, ہندی کا کوئی بھی لفظ قرآنی حروف میں, حروف ہجائے حروف تہجی میں داخل نہیں ہے. تو ان الفاظ پر پورا کا پورا قرآن مشتمل ہے جو الف سے یا ہے. تو ان میں سب سے اہم چیزیں جو تھیں وہ تھے مخارج, یعنی کس طریقے سے حروف کو ادا کیا جائے, حروف کی ادائیگی ہو. الف کہاں سے نکلے, با کہاں سے نکلے, تا کہاں سے نکلے. تو یہ تمام چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے اور ایک مخرج سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں. یہ ہوئے مخارج, 5 حروف ہیں جو اہم اسباق ہیں. اور دوسرے انہی حروف کے اوپر مشتمل ان کے صفات ہیں کہ صفات کیسے ہونے چاہیے. تا کی صفت کیا ہے, طا کی صفت کیا ہے, تا باریک ہے, طا موٹا ہے, اور ثا جو ہے وہ زبان کی نوک کے اوپری حصے سے ادا ہوتا ہے. وعلیکم السلام. اور سین جو ہے سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. ہم آواز حروف بھی ہیں, ہم آواز حروف ہیں لیکن سختی بھی ہے, لیکن کہیں اس میں موٹا پن ہے, کہیں باریک پن ہے. تو یہ ان کے صفات ہیں. مخارج بھی ہو گئے, صفات بھی ہو گئے. پھر جو تجوید کے اہم کڑی ہے, 5 جو بنیادیں ہیں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تجوید کے جو 5 بنیادیں ہیں جس پر تجوید کا فن ٹکا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ مخارج حروف اور صفات حروف. مخارج حروف اور صفات حروف یہ 2 ہو گئے. تیسرے کیا ہو گئے؟ تیسرے اور چوتھے وقف اور ابتدا. اس کے بعد حروف کا جوڑ. ساری تجوید کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ مخارج حروف, کون سا حرف کہاں سے ادا ہو جائے. دوسرا کیا ہے؟ صفات حروف, حروف کی شناخت کیسی ہو, حروف کی حیت کیسی ہو, باریک ہو, موٹی ہو, یہ صفات ہے. وقف, قرآن مجید پڑھتے وقت کہاں پر وقف کیا جائے, یہ بھی بنیاد ہے. وقف کیا ہے؟ بنیاد ہے. اور وقف کرنے کے بعد ابتدا کیسا ہو, ابتدا کہاں سے ہو, یہ چوتھی بات ہے. اور 5ویں بات کیا ہے؟ یہ حروف کا جوڑ ہے. کیا ہے؟ حروف کا جوڑ ہے. جب حروف جوڑیں گے آپس میں تو قرآن مجید کے الفاظ بنیں گے. بلکہ دنیا کی ہر زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے کچھ حروف ہوتے ہیں, ہے نا. تیلنگی کے کچھ حروف ہیں, اردو کے 36 حروف ہیں, عربی کے 29 ہیں, اور انگریزی کے کتنے ہیں؟ 26 ہیں. اسی طریقے سے فرانسیسی زبان کی بھی ہیں, تیلنگی کے بھی ہیں, فارسی کے بھی ہیں. مختلف زبانوں کے کچھ حروف ہیں. ان حروف کو جب جمع کیا جاتا ہے تو جملے بنتے ہیں, اور جملوں سے پھر زبان بنتی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ آسانی سے سمجھ میں آ رہا نا. وہی کچھ بنیاد ہونی چاہیے,
عمارت بننے کے لیے، عمارت کی تعمیر کے لیے بنیاد چاہیے، اور ہر زبان کی بنیاد ان کے حروف ہیں۔ ان حروف پر زبان کی اب تعمیر ہوگی، زبان کی جو ہے نا عمارت تعمیر ہوگی۔ تو حروف کا جو جوڑ ہے، ان حروف کے جوڑ سے پورے قواعد پیدا ہوں گے۔ حروف جب جڑیں گے تو ان میں ادغام کا بھی قاعدہ ہوگا، حروف جب جڑیں گے اس میں اقلاب کا بھی قاعدہ ہوگا، حروف جڑیں گے تو حرف لین بھی ہوگا، حروف جڑیں گے تو حرف مدہ بھی ہوگا۔ یہ تمام حروف کیا ہے؟ بنیاد ہے، اور بنیاد اس کے بعد جملے ہیں، اور جملے ہی قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ جملے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ جملے قرآن مجید کی آیات کی شکل میں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ دراصل جملے ہیں۔ جملوں کا اجتماع اور جملوں کا جوڑ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو عربی زبان کے اندر اور قرآن کی زبان کے اندر فرق یہ ہے کہ عربی زبان کے بولنے چالنے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو پابندیاں قرآن مجید کی زبان سیکھنے میں ہیں، قرآن پڑھنے میں ہیں، تجوید سیکھنے میں ہے، اور قرآن کے حروف سیکھنے میں ہے، اور قرآن کی ادائیگی میں ہے، وہ پابندیاں عربی زبان میں نہیں ہیں۔ جو پابندیوں کے ساتھ زبان عربی بولی جاتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ کیا ہے اس کا نام؟ اس کا نام قرآن مجید ہے۔ جو عربی زبان پابندیوں کے ساتھ بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب آپ کیسا بھی پڑھو، آپ علیحدہ تو پڑھنے ہو، علیحدہ جو پڑھ رہے ہیں وہ حروف ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن اب اس میں میں کچھ بھی نہیں پوچھا، میں لکھ دیا خالی۔ آپ کیا پڑھ دیے؟ لا ریبہ پڑھے۔ کیوں پڑھے؟ نہیں بھائی، تو پھر یہ بھی ملائیے، پھر یہ بھی ملائیے۔ اب قرآن پہلے تو ایسی تھا نا، قرآن کی شکل بننے سے پہلے اس کے الفاظ، اس کے حروف جو ہیں وہ اسی طرح رہیں گے۔ ان کو جوڑنا ہے، جو تجوید کی بنیاد ہے، جو اہم، وہ کیا ہے؟ ان حروف کا جوڑ ہے۔ چونکہ یہ مسلسل مستعمل ہے، قرآن کھولتے ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو آپ سمجھ گئے کہ بھائی یہ لا ریب فیہ ہے۔ کثرت استعمال سے آپ کے ذہن نشین ہو گیا کہ یہ لام الف لا ہے، یہ را یا با ریب ہے۔ لیکن چونکہ آپ اب اس کو مٹا دیجئے، اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ مشکل ہو رہی، مشقت ہو رہی، کیونکہ اس پہ نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ تنوین ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کی خاص بات یہ ہے کہ
چاہے وہ پورا کا پورا کلام ہو، چاہے قرآن مجید کا ایک لفظ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ قرآن ہی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ الذین ہے۔ اب میں اگر کسی سے پوچھوں یہ کیا ہے تو کیا بولیں گے؟ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عربی ہے، فارسی ہے، اردو ہے، کیا ہے؟ تو کیا بولیں گے؟ یہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو قرآن ہی کہا جاتا ہے، اس کو عربی نہیں بولتے آپ، قرآن کہتے ہیں۔ عربی زبان جب لکھی جائے گی تو اس کو عربی بولیں گے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عربی زبان جب مخصوص قاعدوں میں قید ہو جاتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو اب وہ کیا کہلاتی ہے؟ قرآن کہلاتی ہے۔ زبر زیر پیش لگائے، پہلے زبر زیر پیش نہیں تھے، پہلے زبر زیر پیش کی شناخت کے لیے نقطے لگائے جاتے تھے۔ الذین پہ زبر ہے، ایک نقطہ، لام پہ ایک نقطہ، زیر ایک نقطہ، دو اگر ہے یا ہے تو یا کے دو نقطے۔ پہلے نقاط تھے، نقطے تھے، بعد میں اس کی حیت تبدیل ہوتے ہوتے پھر وہ زبر زیر پیش کی شکل میں آئے، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک الحمدللہ اسی طرح لکھے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک لکھے جاتے رہیں گے۔ قرآن کا اعجاز یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کو جس تحریر میں محفوظ کیا ہے وہی تحریر میں آج تک لکھا جاتا ہے۔ مجموعی طور پہ 99% جو رسم عثمانی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس خط میں اس کو تحریر کیا تھا قریشی زبان کے اندر، اسی زبان میں وہ لکھا گیا ہے، اسی تحریر میں، اور وہی تحریر انشاءاللہ ہمارے مصاحف میں موجود ہے آج 99%۔ یعنی الرحمن اگر قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہوتا ہے نا، اب یہ ہندوستان کا چھپا ہوا ہو یا پاکستان کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو یا سعودی عرب کا ہو یا پھر ملیشیا کا ہو یا ساری دنیا میں کہیں کا بھی ہو، آپ قرآن جب اٹھائیں گے تو آپ کو الرحمن اس طرح لکھا ہوا دکھائی دیں گا، ایسا لکھا ہوا نہیں دکھائی دیں گا آپ کو، الا ماشاء اللہ اگر کہیں ہوں گا تو ہوں گا، لیکن اس کا اعتبار پھر رسم عثمانی سے نہیں ہوں گا۔ یہ بھی رحمان ہے، لیکن اللہ نے اس کی بھی تحریر کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اس کی تحریر کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی تحریر کا بھی، اس کی حفاظت کا جب ذمہ لیا ہے تو اس کی تحریر کا بھی ذمہ خود بخود آ گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو 7 نسخے، بعض روایتوں میں 5 ہے، بعض میں 8 ہے، لیکن جو مشہور جو ہے وہ 7 جو نسخے بنوائے تھے، وہ نسخے جو تحریر ہوئے وہی تحریر الحمدللہ اب تک چل رہی ہے، اور ہم اب جو قرآن پڑھتے ہیں وہی رسم عثمانی ہے۔ 99% اسی طرح کی تحریریں ہوتی ہیں، 1% آپ رکھ لیجئے کہ کچھ مطلب ہے کہ اس میں مختلف خطوط ہیں، خط کوفی ہے، خط سلوس ہے، اور اس طرح کے جو کاتبین جو لکھتے تھے اپنے طور پر کسی نے لکھ کے رکھ لیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن مجموعی طور پر، مرکزی طور پر اور حکومتی طور پر جو خط اختیار کیا گیا ہے وہ رسم عثمانی ہے۔ پھر ہم مخارج اور صفات کے بعد اور قرآن مجید کے جو جوڑ ہیں، جو الفاظ ہیں، جب وہ جڑ گئے تو اب قاعدے کس طرح بنے یہ دیکھیے آپ۔ کیا ہے؟ وَادْعُوهُ خوفاً
خوفا و طمعا. اب جب جوڑ ہوئے حروف، جب الفاظ بنے، الفاظ جملے بنے، تو جملوں میں جب جوڑ ہوا تو پھر اب یہ قاعدے پیدا ہوئے. اس میں حروف مدہ کا قاعدہ ہے، حرف علت کا قاعدہ ہے، اور اس میں ادغام مع غنہ کا قاعدہ ہے، اور یہ ایسے قاعدے بنتے گئے. آیا سمجھ میں؟ ہاں، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے. کسی کو کچھ اشکال ہے، کوئی چیز پوچھنا ہے قرآن کریم کے تجوید کے تعلق سے، تو آپ پوچھ سکتے. اب یہ جملہ قواعد جو ہے، ان کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے. قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھو جس طرح کہ وہ نازل ہوا ہے. نازل کس طرح ہوا ہے؟ تجوید و قرأت کے تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اس کو اچھی آواز سے پڑھنا قرأت کہلاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کو آوازوں سے زینت دو. اچھی آواز سے قرآن کا پڑھنا قرآن کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے، غنا سے نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو قرآن مجید سیکھنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت، جس فن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہلاتا ہے تجوید. کیا ہے؟ فن تجوید یا علم تجوید. فن اور علم میں فرق کیا ہے؟ علم جاننے کا نام ہے. علم کیا ہے؟ جاننے کا نام ہے. یعنی میں یہ جان لیا کہ یہ حروف اخفا ہیں، میں یہ جان لیا کہ یہ حروف اظہار ہیں، میں یہ جان لیا کہ نون قطنی ہے. جاننے کے بعد اس کی مشق کرنے کا نام کیا ہے؟ فن ہے. تو تجوید علم بھی ہے، تجوید فن بھی ہے. قرأت کا علم بھی ہے، قرأت کا فن بھی ہے. جب میں جان لوں گا کہ بھائی قرأت کے اندر قرأت پڑھنے کے لیے جن مقامات کی ضرورت ہے، جو لہجوں کی ضرورت ہے، اور جو جس طریقے سے وہ مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، اس کو میں جان رہا ہوں کہ بھائی اس میں جو ہے نا مقام حجاز بھی ہے، مقام سبا بھی ہے، مقام رست بھی ہے. یہ علم ہے. مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن علم جاننے سے میں فن قرأت نہیں جان سکتا. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس لہجے کو پڑھنے کے لیے اب میں جان چکا ہے کہ یہ کوئی لہجہ ہے. مثال کے طور پہ اب جو ابھی ہم تلاوت کرے، تلاوت کے اندر مختلف لہجے ہیں. اس میں جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو بیات کہتے ہیں. تو میں یہ جان چکا کہ بھائی بیات میں شروع کرنا چاہیے. تو بیات کیا ہے؟ بیات میں کیسا شروع کیا جاتا ہے؟ تو اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. یہ کیا ہے؟ یہ بیات کا لہجہ ہے. یعنی یہ ایک مقام ہے. دنیا میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں، کوئی بھی انسان چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اس کا اپنا کوئی نہ کوئی لہجہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اور انسان کی حالتوں کا اثر اس کی آواز کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ انسان کی حالتوں کا اثر اس کی آواز سے ظاہر ہوتا ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اب وہ اس کو غصہ ہو رہا ہے، وہ غصے میں ہے. تو جب غصہ کر رہا ہے تو اس کی آواز کیسی رہیں گی؟ تیز رہیں گی، غصیلی رہیں گی، اور اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اعضاء بھی متاثر ہوں گے. تو اس کا اپنا لہجہ ہے. اس غصے کو غصے کا نام دیں گے، اس لہجے کو غصے کا نام دیں گے.
اس لہجے کو آپ پیار کا نام نہیں دیں گے, محبت کا نام نہیں دیں گے. کیا ہم یہاں بیوقوف ہو گئے کیا؟ یہ ایک لہجہ ہے. اس لہجے کے ساتھ اس کا نام مختص ہے. یعنی جب آدمی غصے میں ہوگا تو اس کے تیور ایسے ہوں گے اور اس کی زبان سے ایسے جملے نکلیں گے جس میں غصہ ظاہر ہوگا. اسی طریقے سے ایک مقام محبت ہے, سمجھیے آپ, ایک پیار کا مقام ہے, محبت کا مقام ہے, محبت کا لہجہ ہے. اب کوئی بات کرنا چاہ رہے اپنے دوست سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ کیسے ہیں, آپ کا سفر کیسا رہا, یہ ایک محبت کا لہجہ ہے, ایک محبت کی گفتگو ہے, یہ اس کے لیے مختص ہے. اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ آدمی غصے میں ہو اور زبان سے جو ہے نا پیار و محبت کی گفتگو نکل رہی ہو, ایسا ہو سکتا ہے. آدمی تو غصے میں ہو مگر کام یہاں کیا کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. یا آدمی محبت کی گفتگو کے موڈ میں ہو اور غصہ ظاہر ہو, کام یہاں کیسے ہے, تم کب آئے, کیا ہے. تو اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں ان کے بھی مقامات ہیں. یعنی وہ آیتیں جو جنت کے ذکر پر مشتمل ہوں ان کو پڑھنے کا لہجہ الگ ہے. وہ آیتیں جو جہنم کے واقعات پر منحصر ہوں, جہنم کے ذکر پر منحصر ہوں, ان کو پڑھنے کا مقام الگ ہے. جو آیات ذکر و فکر کی ہوں اس کے پڑھنے کا مقام الگ ہے. جو آیات دعوتی پہلو پر مشتمل ہوں ان کے پڑھنے کا مقام الگ ہے. تو یہ مقامات جو ہیں وہ ہم جو قرأت پڑھتے ہیں وہ صرف آوازیں نہیں ہیں بلکہ اس کے پیچھے ہماری فکر, ہمارا ذکر, ہماری یہ تمام کی تمام جو ہے نا ان لہجوں کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو, ان تمام کیفیات کو ابھارنا, بتانا مقصود ہے, اس کا اظہار مقصود ہے. مثال کے طور پر ایک نہاون کا لہجہ ہے فن قرأت کے اندر, اس لہجے میں خوشیوں کی جو آیات ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں, اور جہنم کا جو ذکر ہے وہاں پر غم کا لہجہ اختیار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے. تو مقام سوا اس کے لیے جو ہے نا مختص ہے, یعنی ایک مقام ہے جس میں درد و فکر ظاہر ہوتا ہے. تو عام طور سے جہنم کے جو تذکرے ہوتے ہیں تو اس میں وہ لہجہ اختیار کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے حجاز کا لہجہ ہے, وہ بھی جو ہے نا خوشیوں کے موقع پہ استعمال کیا جاتا ہے. یا پھر اللہ جب ڈراتے ہیں تو ان ڈرانے والی آیتوں میں بھی مقام حجاز اختیار کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بلندی پہ پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب ڈرا رہی تو کیسی آواز, ایک عام آدمی ڈرا رہا تو اس کی آواز جو ہے نا بلند ہو جاتی. تو جو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں تو وارننگ دے رہے ہیں تو اس کو وارننگ کے انداز میں پڑھا جاتا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیہ کلمات اختیار کر رہے ہیں یا قرآن مجید کی وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جس میں دعاؤں کا ذکر ہے یا اللہ سے مانگنے کا ذکر ہے, تو ان دعائیہ کلمات کی آواز کیسی ہونی چاہیے, بالکل پست اور بالکل نیچی ہونی چاہیے, اس میں عز و انکسار کا اظہار ہو. ایسا نہیں ہے ہم جو ہے نا دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے چیخ کے دعائیہ آیات پڑھ رہے ہیں. تو ان کیفیات کے ساتھ جو تلاوتیں کی جاتی ہیں وہ اس کو فن قرأت کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے, یہ فن قرأت ہے. قرأت کے معنی پڑھنے کے ہیں, لیکن تجوید کی اصطلاح میں یا فن کی اصطلاح میں, قراء کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ان کیفیات کے ساتھ تلاوت کرنا. چاہے وہ تدویراً کریں, آپ سادہ سیدھا لہجہ پڑھیں جیسے نماز میں پڑھتے ہیں, چاہے جلسوں کی تلاوت میں ترتیل سے جیسے آپ نے سنا ابھی اس طریقے سے پڑھیں, چاہے درمیانہ انداز سے پڑھیں, انداز کوئی بھی ہو, لہجہ تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو ان لہجوں سے قرآن مجید کو مزین جب کیا جاتا ہے تو حضور کا یہی مقصود ہے کہ اچھی آوازوں سے تلاوت کرو, اچھی آوازوں سے زینت دو. اور اچھی آواز کے لیے حضور نے ایک پیمانہ بتا دیا کہ جب تم کسی کو دیکھو
کہ وہ تلاوت کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی خوف و خشیت سے ڈر رہا ہے، لرز رہا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، تو وہ سب سے بہترین قاری ہے، سب سے بہترین اس کی تلاوت ہے۔ اور ان کیفیات کے ساتھ کے اندر جو موجودہ دور میں جو قراء کرام ہیں وہ بہت ہی خال ہیں، نہیں کے برابر ہیں، لیکن ماضی قریب میں جو شیخ محمد صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ من و ان حضور علیہ السلام کی اس حدیث پاک کی سچی تفسیر ہے۔ ان کی جو تلاوتیں ہیں وہ بالکل من و ان اس طریقے سے ہیں کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہیں، لرز رہے ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے کہ آنسو ان کی تلاوت سے بھی جاری ہیں، ان کی تلاوت سن کے آپ کے بھی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے۔ ممکن ہے اور بھی قراء ہو، شیخ عبد الباسط عبد الصمد ہے، شیخ خلیل الحصری ہیں، بڑے بڑے قراء ہیں، شیخ رفعت ہیں، ان کی تلاوت بھی پر اثر ہے، لیکن جو کیفیت پیدا یہ ہوتی ہے منشاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت میں، وہ شاید ہی قال کسی قاری میں سنی جا سکی ہے، دیکھی جا سکی ہے۔ تو فن تجوید و قرأت کا امتزاج کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو ان اصولوں سے واقف ہونا ہے جن اصولوں سے قرآن کو صحیح پڑھا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں فن تجوید۔ اور اس کے بعد اچھی آواز سے جب تلاوت کرنا ہے تو پھر بے ہنگم آوازوں کی بات نہیں ہو رہی، آوازیں بھی خوبصورت ہونی چاہیے اور آوازوں میں بھی اس کی اپنی فریکوینسی ہے، اور اس کے لیے لہن کو، لہجے کو، مقام کو تجوید کے تابع ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے میں وما ادراک کا مد کر رہا ہوں، یہ مد کا ہم سبق پڑھ لیے، کیا ریاض پڑھے نہیں پڑھے؟ مد کا سبق پڑھے۔ اب میرے کو یہ بولیے آپ، یہ وما ادراک ہے، یہاں پر کون سا مد ہے؟ یہ مد کون سا کہلاتا ہے؟ مد اصلی تو یہ ہو گیا، چلیے مد اصلی تو الف واو یا رہیں گے۔ یہ جب مد اصلی حروف مدہ کے بعد مد اصلی جب آئے گا تو یہ کیا کہلائے گا؟ اس کے نام ہے نا، رمضان کے مہینے میں پورے بھول گئے، یہ مد جائز ہے، یہ حروف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اصلی ا ای او آئے تو مد جائز کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا؟ کھینچنا ہے، کتنا کھینچنا ہے؟ 2 الف یا 2.5 الف، 4 حرکت یا 5 حرکت کھینچنا ہے۔ اب اس کو میں کھینچ رہا ہوں، وما ادراک، یہ میری قرأت تجوید کے تابع ہوگی۔ قرأت is followed by تجوید، یہ چاہیے I am following the قرأت with تجوید۔ تو اب یہاں پر اس مد کے بجائے میں 5 کی بجائے 10 مد اگر کر دوں، 10 الف کھینچوں، اور میں یہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، یہ اب میری قرأت تجوید کے قواعد و ضوابط کے باہر ہو گئی۔ تو ایسی تلاوت کرنا، ایسی قرأت کرنا ائمہ قرأت کے نزدیک اور فن کے نزدیک، حضور علیہ السلام کے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کی قرأت کو، آپ کے لہجوں کو تجوید کے تابع ہونا ہے۔ تجوید، فن تجوید نے یہ جب کہا ہے کہ یہاں پر 2 الف یا 2.5 الف، تو آپ کی جو بھی ردم ہے، جو بھی آپ جس لے میں بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس لے کو اس کا پابند ہونا چاہیے۔ آپ جس طریقے سے بھی آواز کو گھمائیں یا اوپر نیچے کریں، وہ 2 یا 2.5 الف کے اندر کر لیں۔ اور یہ ایک سیدھا سادہ لہن ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا وائبریٹ کر رہا ہوں، اور میں وائبریٹ ضرور کر رہا ہوں، اس کو لے میں لے کے آ رہا ہوں، مگر اس کی مقدار کیا ہے؟ 2 الف یا 2.5 الف ہے۔
اب اس کو کیسے بھی پڑھیے آپ، 2 الف یا 2.5 الف میں وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم اخفا کر رہے ہیں، من سجیل، سورہ فیل میں ہے، یہاں پہ آواز کو ناک میں چھپانا ہے. کتنا ہے؟ 1 الف یا 2 حرکات. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اب میں یا سیدھا بولوں یا من سجیل، لہجہ کوئی بھی میں اختیار کروں، چاہے سادہ پڑھوں چاہے اس کو لے میں پڑھوں، خوشی لہانی میں پڑھوں، اس کی جو مقدار ہے اس کے تابع میرا لہن ہونا چاہیے. تو تب جا کے یہ فن قرأت اللہ عز و جل کے نزدیک محبوب عمل قرار پاتا ہے. اب نہیں بھائی یہاں پہ میرے کو اخفا کرنا ہے، بلکہ میں 10 الف تک اگر ٹھہر جاؤں، بحجارۃ من سجیل، سننے میں تو بہت اچھا دکھ رہا، لیکن یہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے مصریوں نے کیا کیا کہ جو قرأت پڑھتے ہیں، جو قراء ہے وہ تو قراء ہے، وہ تو ماہرین فن ہے، ماہرین قرأت ہے. اس کے علاوہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی ان کی کیفیات آزاد ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ یعنی میں کوئی مد کو کھینچوں تو بہت لمبا کھینچوں، اتنی لمبا، ایک لمبا سر کھینچ دوں. تو اس کے لیے انہوں نے ابتہال ایجاد کیا. ابتہال کیا ہے؟ یعنی اپنی کیفیات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہے، اللہ سے مناجات ہے، اس سے دعا ہے. اس وہ ابتہال عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان میں تو کوئی قید ہے نہیں، تو وہ ابتہال میں جیسا چاہے کھینچتے ہیں، جتنا چاہے کھینچتے ہیں. اس میں نہ پابندی ہے، نہ کوئی روک ہے، نہ کوئی ٹوک ہے، نہ کوئی بول سکتا ہے اس میں. اللہ. تو اس طریقے سے جو ہے، جو ہماری تلاوتیں ہوں، چاہے نماز میں ہوں، چاہے ہم ذاتی طور پر پڑھ رہے ہوں. عام طور سے کیا ہوتا، ہم نماز میں جب پڑھتے جب تو خود بنا کے پڑھتے. خود کئی ائمہ ایسے رہتے، جہری نماز پڑھائے تو 15 منٹ کی پڑھاتے، سری نماز پڑھائے تو 5 منٹ میں ختم کر دیتے. بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم تلاوت چاہے زور سے کر رہے ہوں، چاہے آہستہ کر رہے ہوں، سننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہ سیکھنے کس لیے؟ اللہ کو سنانے کے لیے. یہ قواعد اگر میں اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کروں، یا میری نماز سے لوگ متاثر ہوں، اور سری میں تلاوت کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے نا 5 منٹ پارا ختم ہو جا رہا. جلسوں میں تو میں آدھے گھنٹے میں پڑھ رہا ہوں، اور ذاتی طور پہ تلاوت کر رہا ہوں تو 10 منٹ میں پارا ختم ہو جا رہا. تو یہ خیانت ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کا آپ کو جواب دینا ہے. فن اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ قرآن چاہے مجمع میں پڑھیں، چاہے نماز میں پڑھیں، چاہے تلاوت کریں، چاہے جہری نماز ہو، سری نماز ہو، یا ہماری اپنی ذاتی تلاوتیں ہوں، اس میں ان تمام قواعد کا اعتبار ہے، ان تمام قواعد کی رعایت کرنا ضروری ہے. کیونکہ سن کون رہے ہیں؟ اللہ عز و جل سن رہے ہیں. سیکھنے سے لے کے حرف آخر تلاوت کرنے تک اپنی عمر کا نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں. اور چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو، اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ روزانہ تلاوت کریں. اپنی تلاوت کا آغاز اللہ کے کلام سے کریں. کیوں؟ ہمارے پاس میگزین پڑھنے ٹائم ہے، اخبار پڑھنے ٹائم ہے، کتابیں پڑھنے ناول پڑھنے ٹائم ہے، افسانے پڑھنے ٹائم ہے، ہر دنیا کا ہر لٹریچر پڑھنے ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اور اللہ کے کلام سے جس صبح کا آغاز ہوتا ہے وہ آغاز انتہائی بابرکت، انتہائی خوشیوں والا، انتہائی سہانا ہوتا ہے. وہ دن انسان کی زندگی میں بے انتہا برکت والا ہوتا ہے.
تو اس کے لیے روزانہ ایک پارے کا معمول بنا لیں، اور اس کی آسان شکل یہ ہے، مہینے میں ایک قرآن ہوتی ہے اور ایک سال میں 12 قرآن ہوتے ہیں۔ تو آسان عمل کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 5 منٹ آپ دیجئے، چاہے آپ کتنے بھی مصروف ہوں، 5 منٹ آپ کے قرآن مجید کے لیے مختص ہونا چاہیے۔ 25-30 منٹ میں ایک پارہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے 5 نمازوں کے اندر، ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ چپل پکڑ کے باہر جا کے اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے ٹھہرتے، 1 گھنٹہ ٹھہرتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور شیطان آپ کو وہ 5 منٹ تلاوت کرنے دیتا ہی نہیں، اتنے ہنگامے برپا کرتا ہے اور ایسے ایسے خیالات دل میں ڈالتا ہے صرف ان 5 منٹ کے لیے۔ آپ بولتے رہے بعد میں پڑھ لیں گے، 5 منٹ کی بات ہے نا، وہ بات پھر کبھی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ آسان معمول اپنا لیں، تاکہ 12 سال کے 12 مہینوں میں 12 قرآن مجید ہمارے کے دور ختم ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا درس آخری ہے، اور وہ درس آخری اہم ہے، کیونکہ وقف کے تعلق سے ہے کہ کس طرح وقف صحیح نہیں کرنے سے قرآن کے معنوں میں فرق ہوتا ہے، کس طرح صحیح ابتدا نہیں کرنے سے کیسے معنوں میں فرق ہوتا ہے، اور علامات وقف جو قرآن مجید میں جگہ جگہ طا لکھا ہوا ہے، جیم لکھا ہوا ہے، فا لکھا ہوا ہے، لا لکھا ہوا ہے، تو ان علامات کو کس نے وضع کیا ہے انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا اجر ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کو، ساری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔